بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دردناک اور ہولناک حقیقی انکشافات بری تحریر۔ ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے ہیں، اب پاکستان واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ان کے انکشافات انتہائی خوفناک تھے۔ کہنے لگے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں شرکت کی، جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسر اور دیگر بیٹھے کھانے پینے میں مشغول تھے اور گپیں لگ رہی تھی تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں؟ تو ایک پروفیسر بولا کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کیریئر مانتے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیچھے آپ کے دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے، اور ان میں بہت سی ہماری نوکریوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب قائم رہیں گے۔ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ جیسی مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپی اور امریکہ کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں، پر اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20 سے 25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمانوں والا ہوگا، اور ہوگا وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے، جو صرف نام کی مسلمان ہوگی، بلکہ اصل اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، جو کفار کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف دلائل دیتے اور ذہن سازی کرتے نظر آئیں گے۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے، اور یہ کیریئر ہماری نوکری کے بدلے ہے، کوئی مفت میں نہیں ہے۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے، اور یہ کام تمہاری آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کیریئر بنانے کی، آگے بڑھنے کی اور اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی، اور نہیں نظر آیا تو دین نہیں نظر آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنی سماجی اقتدار سے بہرہ مند کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کہ کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہے اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام دشمنی اور ہماری سماجی و معاشرتی اقتدار کو توڑنے کا کوئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ 80-90 کی دہائیوں تک پرائیویٹ سکولوں میں داخلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر ہوا کا رخ بدلا اور اب سرکاری سکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا۔ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ایسا بنوا دیا کہ سرکاری سکولوں میں انگریزوں کے پالتو کے ووٹروں اور سپورٹروں کی کھیپ تیار ہو، اور پرائیویٹ سکولوں میں اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکے، اور ان غلاموں کے ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔ آج کل کے حالات میں اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، پر ان پر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریہ تو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری
ضروری ہے کہ ان کو دینی تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے، سکولوں کالجوں پر نہیں۔ اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرافیہ اور یہود و نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا جس کی خودی کا، حرمت کا، عشق کا، ولولہ کا اور جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ ہم لوگ جنت اور حوروں کے طلبگار بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ہمیں ملے گا اور کفار کو کچھ نہیں ملے گا، پر زندگیوں میں اسلام کو صرف اتنا لانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مفادات کے آڑے نہ آئے۔ امن پسند اتنے ہو گئے ہیں کہ عزت و ناموس پر حملوں کے وقت بھی امن ہی یاد آتا ہے۔ انسانیت کا درس دیتے ہیں بلکہ نہیں تھکتے، پر جب یہود و نصارہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں تب کبھی کبھار کوئی مذمتی بیان جاری کر کے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، 1952 کی پہلی تحریک ختم نبوت سے لے کر آج تک ہر لیڈر اور ہر حاکم میں اسلام اور اشاعت کے لیے بغض اور کفار و گستاخوں کے لیے ہمدردی نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے ہزاروں لاکھوں کلمہ گو علماء اور نام نہاد عاشق بھی ان لیڈروں حاکموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آج قوم ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے۔ اسلامی تاریخ بانگ درا بتا رہی ہے کہ عزت صرف اس کی ہوئی جس نے عزت و ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا، اور وہی قوم کامیاب ہوئی جو دین حق اسلام کے قوانین پر چلی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور کامنٹ میں ایک اللہ کا نام ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔